السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل فری اسپیک۔ دوستو، آج کی یہ میری کہانی کسی کی زندگی پہ گزری ہوئی ایک سچی اور سبق آموز کہانی ہے۔ کہانی سننے سے پہلے میری گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹیفیکیشن بٹن کو سلیکٹ کر دیں۔ امی مجھے مجبور نہ کرو، مجھے نہیں کرنی اس لڑکی سے شادی۔ ماں نے غصے سے بولا، تو بکواس نہ کر، اتنی پیاری لڑکی ہے، اتنی خوبصورت تو ہے، نیک سیرت، تم کو کیا ناچنے گانے والی لڑکی چاہیے؟ اسد نے پانی کا گلاس دیوار کے ساتھ مارا، مجھے نہیں کرنی شادی۔ ماں باپ نے مجبور کیا تو اسد مان گیا، ٹھیک ہے، کر لیتا ہوں شادی، اگر مجھے وہ اچھی نہ لگی تو میں اسے طلاق دے دوں گا۔ باپ نے گالی دی، کمینے انسان، کسی کی بیٹی کی زندگی برباد نہ کرنا۔ مناہل کو کہاں معلوم تھا کہ جس کے ساتھ وہ بیاہ کر کے جا رہی ہے وہ مجبوری میں اس کو قبول کر رہا ہے۔ یوں مناہل اور اسد کی شادی ہو گئی۔ مناہل ایک بہت ہی اچھی لڑکی تھی، لیکن اسے کیا پتا تھا کہ کب کوئی نصیب میں آ جائے، کب چلتے چلتے کوئی ہاتھ تھام کر زندگی کو جنت بنا دے اور کب کوئی جنت جیسی زندگی کو جہنم بنا دے۔ مناہل کی ماں مر چکی تھی، باپ تھا، 3 بڑے بھائی تھے، وہ بھی شادی شدہ۔ کون بھلا پوچھتا ہے؟ بہنوں کو اپنے گھر آباد کرنے کے بعد خیر مناہل کی بھی شادی ہو گئی۔ اسد سے پہلی رات تھی، مناہل بہت رو رہی تھی۔ اسد پاس بیٹھا موبائل پہ مصروف تھا۔ مناہل کو اپنی ماں کی یاد ستا رہی تھی کہ آج ماں زندہ ہوتی تو اس کو سینے سے لگا کر ودا کرتی۔ ماں کے بنا بیٹیاں خود کو اکیلا محسوس کرتی ہیں۔ اسد نے مناہل کی طرف دیکھا، اس کی آنکھیں سرخ تھی، رو رو کر بے بس تھی اور چہرے پہ اداسی تھی۔ اسد کو مناہل پہلے ہی پسند نہیں تھی۔ مناہل کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، کیوں رو رہی ہے؟ تم کو کوئی پھانسی تو نہیں دے رہا نا؟ منحوس، اپنی آواز بند کر، مجھے بہت برا لگ رہا ہے۔ مناہل اسد کے اس رویے پر بہت پریشان ہو گئی۔ خیر رات گزر گئی۔ اسد نے پوری رات جانوروں جیسا سلوک کیا، لیکن مناہل خاموش رہی۔ لڑکیاں بہت عجیب ہوتی ہیں، بہت کچھ سہتی ہیں، بھوک، تانے، غریبی، پھر بھی خاموش رہتی ہیں۔ اسد دوسرے شہر میں ایک کپڑے کی فیکٹری میں کام کیا کرتا تھا۔ فیکٹری والوں نے ایک روم دیا تھا۔ اسد کچھ مہینے بعد مناہل کو اپنے ساتھ لے گیا۔ مناہل اپنے شہر سے بہت دور اپنے ہمسفر کے ساتھ جا بسی۔ ایک محلہ جو بہت عجیب سا تھا، یہاں لوگ اپنے کام سے کام رکھتے تھے، کوئی مر رہا ہے یا جی رہا ہے، کسی کو کسی سے کوئی مطلب نہ تھا۔ مناہل کمرے میں داخل ہوئی تو سارا سامان مناہل نے ہی اٹھایا ہوا تھا۔ اسد چلا کر بولا، اب جلدی سے کمرے کی صفائی کر، میں آتا ہوں۔ مناہل تھک چکی تھی۔ اسد باہر چلا گیا۔ مناہل بیڈ پہ لیٹ گئی، سوچا میں کچھ دیر آرام کر لوں، پھر کمرے کی صفائی کر لوں گی۔ مناہل بیڈ پر لیٹی ہی تھی کہ اس کی آنکھ لگ گئی اور وہ سو گئی۔ رات کا ٹائم تھا۔ اسد گھر آیا، دیکھا کہ مناہل سوئی ہوئی ہے اور سامان سارا ایسے ہی بکھرا پڑا ہے۔ اتنی کمینی عورت ہے، میں کہہ کر بھی گیا تھا کہ کمرے کی صفائی کر، دیکھو جیسے باپ نے نوکر رکھے ہوئے ہیں، کیسے سوئی پڑی ہے۔ اسد نے گالی دے کر چلانا شروع کر دیا۔ مناہل ڈر سی گئی، سہم گئی۔ اسد نے مناہل کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ میں کیا کہہ کر گیا تھا، سمجھ آتی ہے یا نہیں آتی؟ مناہل آہستہ سے بولی، میں تھک گئی تھی تو آنکھ لگ گئی، بس کر دیتی ہوں ابھی صفائی۔ جلدی سے برش پکڑا، صفائی کرنے لگی۔ تھپڑ کا درد منہ پر نہیں روح پر ہو رہا تھا۔ صفائی مکمل کی۔ اسد کھانا باہر سے لے کر آیا تھا، خود کھا کر سو گیا۔ جو بچا ہوا تھوڑا سا کھانا تھا وہ مناہل نے کھایا اور بے بس ہو کر لیٹ گئی۔ صبح بنا بتائے اسد کام پر چلا گیا۔ مناہل سوچ رہی تھی کہ اسد میرے ساتھ ایسا کیوں کرتا ہے، مجھے ہر وقت گالیاں دیتا رہتا ہے، مجھے مارتا ہے، مجھے ایسی لائف تو نہیں چاہیے تھی۔ اسی طریقے سے کچھ ماہ گزر گئے۔ فون آیا کہ مناہل کا باپ گزر گیا ہے۔ اسد سے کہا، میرے ابو فوت ہو گئے ہیں، مجھے لے چلو۔ اسد نے منہ بنا کر کہا، جانا ہے تو اکیلی چلے جاؤ، میرے پاس ابھی بالکل بھی پیسے نہیں ہیں، تم نے جانا ہے تو چلی جاؤ، اتنا دور کا سفر ہے۔ اس طرح مناہل باپ کا آخری دیدار بھی نہ کر سکی۔ اپنے باپ کو یاد کر کر کے بہت روئی۔ کیا کرتی، نصیبوں کی ماری تھی، خاموش تھی۔ خوبصورت تو بہت تھی لیکن بد نصیب تھی۔
شادی کو 2 سال گزر گئے۔ ہر روز اسد اس کو گالیاں دیتا، ہر روز برا بھلا کہتا۔ ایک دن اسد بہت بھوکا گھر آیا۔ مناہل کو بہت تیز بخار تھا، کھانا اچھا نہ بن سکا، کھانے میں مرچ تیز ہو گئی تھی۔ اسد نے کھانا شروع کیا۔ اتنی مرچ ڈال دی تو نے کھانے میں؟ مناہل اپنا درد چھپاتے ہوئے بولی، آپ کھانا کھا لیں، مجھ سے ایسا ہی بنتا ہے۔ اسد نے بالوں سے پکڑ کر کہا، کمینی عورت، یہ حرام کے پیسے نہیں ہیں۔ اس نے بلا وجہ مناہل کو بہت مارنا شروع کیا۔ مناہل کی رونے کی آواز باہر تک جا رہی تھی۔ ساتھ والے گھر میں ایک لڑکا واصف رہتا تھا۔ وہ پڑھا لکھا اور سلجھا ہوا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ساتھ والے گھر سے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ دروازے پر دستک دی۔ اسد بڑی بڑی مونچھیں رکھے ہوئے تھا۔ دروازہ کھولا، سامنے واصف کھڑا تھا۔ آپ کے گھر سے سر کسی لڑکی کی رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ اسد غصے سے بولا، کیوں تو ٹھیکے دار ہے اس گھر کا؟ جا چلا جا، دماغ خراب نہ کر۔ واصف کو بہت عجیب لگا اسد کا رویہ۔ مناہل کا جسم چوٹوں سے بھرا ہوا تھا، بخار شدید تھا۔ مناہل سوچ رہی تھی کہ اللہ، میں نے کیا گناہ کر دیا ہے، مجھ سے کون سی غلطی سرزد ہو گئی ہے۔ مناہل نے اپنی بھابھی کو ایک دن فون کیا، بھابھی، اسد میرے ساتھ بہت برا سلوک کرتا ہے، مجھے مارتا ہے، پلیز بھائی سے بات کریں، اسد کو کوئی سمجھائے۔ بھابھی نے طنز کرتے ہوئے کہا، ارے بہن، اپنے گھر کی پرابلم خود دیکھو، تمہارا بھائی خود بہت پریشان ہے، آج کل مرد مارتے ہی ہیں تو برداشت کر۔ فون بند ہو گیا۔ کہاں جائے، باپ مر گیا، ماں ہے نہیں، کوئی اللہ کے سوا مددگار ہی نہیں ہے۔ اسد کا روز کا معمول بن گیا تھا۔ ہر روز کسی نہ کسی بہانے اسد مناہل کو مارتا۔ اب مار کھانا مناہل کی عادت بن گئی تھی۔ وہ موت مانگ رہی تھی، مرنا چاہتی تھی۔ ایک دن مناہل بے ہوش سی پڑی تھی، گھر میں بھوکی تھی، کھانے کو کچھ نہ تھا کہ دروازے پہ دستک ہوئی۔ لنگڑاتی ہوئی گئی، دروازہ کھولا تو دیکھا کہ سامنے ایک خوبصورت سا لڑکا واصف تھا۔ مسکرا کر کہنے لگا، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ مناہل بغیر کچھ کہے ہی اندر چلی گئی۔ واصف اس کے پیچھے کمرے میں داخل ہو گیا۔ مناہل کا بہت برا حال تھا، اس کی آنکھوں میں درد تھا، وہ چیخ چیخ کر جیسے کہہ رہی ہو، مجھے بچا لو اس جہنم سے۔ مناہل بہت پیاری لڑکی تھی اور اسد ایک دیسی ٹائپ جاہل سا لڑکا تھا۔ واصف بولا، یہ جاہل بندہ آپ کو مارتا ہے تو آپ پولیس کو کیوں نہیں کال کرتی؟ آپ کیوں ظلم و ستم سہ رہی ہیں؟ مناہل روتے ہوئے بولی، آپ کون ہیں؟ واصف نے اپنا تعارف کروایا کہ میں وکیل ہوں اور میرا نام واصف ہے، میں بھی یہیں ساتھ والے گھر میں آیا ہوں۔ مناہل روتے ہوئے بولی، میں کس کے پاس جاؤں، کہاں جاؤں، کیا کہوں، میرا کوئی نہیں ہے، نہ بھائی پوچھتے ہیں نہ باپ رہا، اس نے اگر چھوڑ دیا تو طلاق کا داغ لے کر میں کہاں جاؤں گی؟ واصف نے مناہل کی آنکھوں میں دیکھا، اچھا آپ پریشان نہ ہو، میں آپ کو یہاں اس جہنم سے نکال لوں گا۔ یہ کہہ کر واصف چلا گیا۔ رات کو اسد آیا۔ آج تو اسد نے شراب پی رکھی تھی۔ وہی روٹین، گالیاں دینا شروع کر دی اور کہنے لگا کہ چل میری ٹانگیں دبا۔ ساری رات مناہل اسد کی ٹانگیں دباتی رہی۔ اسد صبح اٹھا کہ میرے کپڑے پریس کیے ہیں یا نہیں کیے؟ مناہل جلدی سے بولی، بس ناشتہ تیار کر لو پھر کر دیتی ہوں۔ اسد نے مناہل کی گردن کو دبا دیا۔ اسد بولا، اگر تم مر جائے گی نا تو میری لائف بن جائے گی۔ مشکل سے مناہل نے اپنی گردن چھڑوائی۔ اسد کام پہ چلا گیا۔ مناہل دروازے پہ دیکھ رہی تھی جیسے وہ انتظار کر رہی ہے واصف کا۔ دروازے پر دستک ہوئی تو مناہل دوڑتے ہوئے دروازے کی طرف گئی۔ واصف نے ہاتھ میں ایک شاپر پکڑا ہوا تھا۔ واصف گھر میں داخل ہوا اور کہنے لگا کہ مناہل یہ دیکھو میں تمہارے لیے کیا لے کر آیا ہوں۔ واصف نے شاپر دیا تو اس میں بریانی کا ڈبہ تھا۔ مناہل نہا کر نکلی تھی اور گیلے بالوں میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ مناہل کو بہت بھوک بھی لگی ہوئی تھی۔ جلدی سے کھانا کھانے لگے۔ مناہل بولی، اتنے مزے کی بریانی آپ ہوٹل سے لے کر آئے ہو؟ واصف مسکرانے لگا، جی نہیں، میں نے خود بنائی ہے۔ آپ کیا سمجھتی ہے کہ وکیل کو کھانا بنانا نہیں آتا؟ مناہل بہت زیادہ خوش تھی۔ اس کو واصف کے روپ میں زندگی نظر آنے لگی تھی۔ ایک دن واصف بولا، مناہل تم سے ایک بات کہوں؟ مناہل بولی، ہاں۔ واصف بولے، مجھ سے شادی کر لو۔ مناہل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ واصف نہ کھیلو مجھ سے، میں پہلے ہی بہت درد میں ہوں، اگر میرا جسم چاہیے تو آ جاؤ، جو کرنا ہے کر لو مجھ سے، لیکن مجھ سے کھیلنا مت۔ واصف بولا، مناہل میں ایک غیرت مند مرد ہوں، ایسا کبھی نہ سوچنا کہ واصف تمہارے ساتھ کھیلنے آئے گا۔ اچھا سنو، میں کچھ دن کے لیے واپس اپنے گاؤں جا رہا ہوں، تم اپنا خیال رکھنا، میں تمہیں ضرور چھڑا لوں گا۔ مناہل کا دل بیٹھ سا گیا۔ مناہل بولی، واصف مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔
واصف نے کہا یقین رکھو میں 5-6 دنوں میں واپس آ جاؤں گا، بس تم اپنا خیال رکھنا۔ کسی محلے دار نے اسد کو بتایا کہ اس کی بیوی کا چکر ساتھ والے گھر کے لڑکے سے چل رہا ہے۔ اسد بے قابو ہو گیا، مناہل کو بہت مارا، اتنا مارا کہ وہ بے جان سی ہو گئی۔ اسد مار رہا تھا، مناہل اب رو بھی نہیں رہی تھی۔ خون سے لت پت مناہل کو آدھی رات کو اٹھا کر گھر سے باہر پھینک دیا اور طلاق دے دی۔ مناہل کو زخمی حالت میں واصف کا خیال آیا تھا۔ کسی نے مناہل کو اٹھا کر ہسپتال میں داخل کروا دیا، لاوارث تھی۔ مناہل کو کوئی اپنانا بھی نہ چاہتا تھا۔ مناہل کا علاج چل رہا تھا۔ 10 دن بعد جب واپس گھر آیا تو گھر کو تالا لگا ہوا تھا۔ واصف کو کسی نے بتایا کہ اس کے شوہر نے اسے بہت مارا اور طلاق دے کر چلا گیا۔ مناہل نفسیاتی مریض ہو چکی تھی، وہ ہر کسی سے ڈرنے لگی تھی، چیخ چیخ کر روتی پھرتی، بیڈ کے پیچھے چھپ جاتی تھی۔ اس کی حالت بہت بری ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر نے اسے پاگل خانے بھیجنے کا فیصلہ کیا کہ یہ لاوارث ہے۔ مناہل کی زندگی موت سے بھی بدتر ہو گئی تھی۔ مناہل کو پاگل خانے لے جانے کی تیاری ہو رہی تھی کہ اتنے میں واصف وہاں آ گیا۔ دیکھا کہ مناہل کے بکھرے بال، برا حال، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے۔ مناہل نے واصف کو دیکھا تو مسکرانے لگی، زمین پہ بیٹھ گئی اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، رونے لگی۔ وہ چیخ چیخ کر واصف کو آواز دینا چاہتی تھی لیکن اس کا جسم دل کا ساتھ نہ دے رہا تھا۔ واصف دوڑتا ہوا مناہل کے پاس آیا۔ ارے یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے؟ مناہل نے اپنا منہ واصف کے سینے پہ رکھ لیا اور تڑپتے ہوئے رونے لگی۔ واصف میں نے کہا تھا نا مجھے چھوڑ کے نہ جاؤ۔ واصف بولا میری جان اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ واصف مناہل کو اپنے ساتھ لے گیا۔ جب مناہل کی عدت پوری ہو گئی تو واصف نے مناہل کے ساتھ نکاح کر لیا۔ وہ مناہل کا بہت خیال رکھنے لگا، مناہل کو خود کھانا بنا کر اپنے ہاتھوں سے کھلاتا، اس کے بال سنوارتا، اس کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا بہت خیال رکھنے لگا۔ اب مناہل نماز ادا کرتی اور اللہ کا شکر ادا کرتی، بہت خوش تھی۔ واصف بولا دیکھو مناہل میں تمہارے لیے کیا لے کے آیا ہوں۔ مناہل نے گفٹ کھولا تو اس میں نئے گھر کی چابی تھی، ایک اچھا ہمسفر، بڑا گھر، گاڑی، سب کچھ تھا اب مناہل کے پاس۔ اللہ پاک نے مناہل کو 3 بیٹے عطا کیے، اب وہ بہت خوش تھی۔ اب اسد کے کیے ہوئے سب ظلم بھول گئی تھی۔ اسد ہارٹ اٹیک سے مر چکا تھا، کوئی قبر پر جا کر اس کے لیے دعا کرنے والا بھی نہ تھا۔ یوں اسد کی ظلم کی داستان ختم ہو گئی۔ دوستو، آپ کو آج کی ہماری کہانی کیسی لگی؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریے گا۔